دوستو جب اسلامی نیا سال آتا ہے نا، چونکہ ہمارا جو سال ہوتا ہے وہ محرم سے شروع ہوتا ہے، تو محرم جب آتا ہے تو اس سے پہلے ایک وظیفہ وائرل ہوتا ہے سوشل میڈیا پر کہ محرم کی پہلی تاریخ کو 113 مرتبہ بسم اللہ کاغذ پر لکھ کر اگر کوئی اپنے پاس رکھے گا تو اس کی زندگی میں برکت آئے گی۔ تو اس کی کیا حقیقت ہے، میں آپ کے سامنے اس کا ذکر کرتا ہوں۔ دیکھو پہلے تو میں آپ کو ذکر کر دوں کہ یہ چیز آئی کہاں سے، کس نے اس کو بیان کیا۔ تو ہمارے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ابھی جو ہمارے پڑوس ملک میں ایک بہت بڑے مفتی صاحب ہیں، آپ جانتے ہیں مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ، شیخ الاسلام، بہت بڑے مفتی صاحب، اللہ تعالیٰ نے بڑے علم سے نوازا ہے آپ کو۔ تو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے والد صاحب تھے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم کہا جاتا تھا ان کو، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب مرتب کی ہے، ان کے مقالات، اس کے اندر اس کا نام ہے جواہر الفقہ، کتاب ہے، کئی جلدوں میں ملتی ہے جواہر الفقہ۔ تو اس میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 187 187 اس میں حضرت نے لکھا ہے، میں آپ کے سامنے حضرت کے الفاظ نقل کر دوں پہلے، پھر آپ کو مسئلہ سمجھا دوں۔ جو شخص، حضرت نے لکھا، حضرت کے الفاظ ذکر کر رہا ہوں، جو شخص محرم کی پہلی تاریخ کو 113 مرتبہ پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم، پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم کاغذ پر لکھ کر اپنے پاس رکھے گا، ہر طرح کی آفات و مصائب سے محفوظ رہے گا، مجرب ہے، ہر طرح کی آفات و مصائب سے محفوظ رہے گا، مجرب ہے۔ یہ حضرت نے اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ وہیں سے بزرگان دین بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس پر عمل کر لے تو یہ غلط نہیں ہے۔ دیکھو میں ایک بات اچھے سے آپ کو سمجھا دوں، یہ کوئی حدیث سے ثابت، قرآن سے ثابت، صحابہ سے ثابت کوئی وظیفہ نہیں ہے۔ بہت سارے وظیفے ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے بزرگوں کے تجربات سے ثابت ہوتے ہیں، اللہ والوں نے اس کو کیا اور اس کا ان کو فائدہ محسوس ہوا تو انہوں نے بیان کر دیا کہ اس کا مجھے فائدہ ہوا، تجربہ ہوا، آپ بھی کرو، تو جو کرے گا اس کو فائدہ ہوگا۔ بھئی دیکھو ایک روحانی دوا ہے یہ، جیسے آپ کو بخار آ گیا، آپ کے سر میں درد ہے، آپ کو کوئی زخم ہو گیا، آپ دوائی کھا رہے ہیں، آپ انجیکشن لگوا رہے ہیں اور آپ کی وہ بیماری اچھی نہیں ہو رہی، آپ دوائی کھا رہے ہیں پھر بھی اچھی نہیں ہو رہی نا، یہ آپ کی جسمانی دوا ہے، ہو سکتا ہو فائدہ، ہو سکتا نہ ہو، ہے نا۔ اسی طرح ایک روحانی دوا ہے، آپ اس کو کریں گے فائدہ ہو بھی سکتا ہے، آپ کریں اور فائدہ نہ بھی ہو، زندگی میں برکت آئے یا آزمائش اللہ کی طرف سے چلتی رہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ اس کی وجہ سے اپنے بزرگوں سے بدگمان نہ ہو، آپ اس کی وجہ سے یہ نہ سوچیں یار میں تو اتنے وظیفے کر رہا ہوں اور مجھے تو مال میں برکت ہوتی نہیں، میرا قرضہ تو اترتا نہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اس ایک وظیفے کے پیچھے پڑ گئے یا اور دوسرے وظیفوں کے پیچھے پڑ گئے اور زندگی میں حرام کام، فجر کی نماز ہم پڑھتے نہیں، نمازوں کی پابندی کرتے نہیں، حرام کام زندگی میں ہے، ناجائز کسی کا کھا کے بیٹھے ہیں، ستا رہے ہیں، رشتہ داروں سے تعلق توڑ کے بیٹھے ہیں، ماں باپ کو ستا رہے ہیں، پڑوسی کو ستا رہے ہیں، سارے الٹے کام لائف میں، اور یہ سوچ رہے ہیں کہ چلو محرم میں ایک وظیفہ کر لو، لائف پوری سیٹ ہو جائے گی، ساری زندگی میں برکت اور خیر آ جائے گی، قرضہ اتر جائے گا۔ یہ بھی تو ہماری بیوقوفی ہے۔ اللہ کے نبی کی بتائی ہوئی جو باتیں ہیں، جو وظیفے ہیں یا بزرگوں کے جو تجربات ہیں وہ اپنی جگہ وہ معتبر ہوتے ہیں، ان کو کرنے کے فائدے ملتے ہیں، لیکن ہماری لائف سٹائل کو بھی ہمیں تھوڑا بدلنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا کہ زندگی میں کوئی ایسا کام تو نہیں ہو رہا جس کی بنیاد پر ہماری لائف مطلب گڑبڑ ہو گئی ہے، تو یہ بھی کوشش کریں۔ جیسے مشہور حدیث ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کے مال و دولت میں اور اس کی عمر میں برکت ہو تو وہ کیا کرے، صلہ رحمی کرے، یعنی رشتے جوڑ کے رکھے، سارے رشتہ داروں سے رشتے جوڑ کے رکھیں۔ اب ہم رشتے توڑ کے بیٹھے ہیں، ان کا کھا کے بیٹھے ہیں، ناجائز کمائیاں زندگیوں میں، رشتے بھائی بھائی کی نہیں بن رہی اور پتہ نہیں کس سے تعلقات، اور سوچ رہے ہیں کہ مال میں برکت ہو اور زندگی میں برکت تو کہاں سے ہوگا بھائی؟ زندگی میں برکت اور مال میں برکت چاہیے تو رشتے جوڑ کے رکھو۔ اب آپ رشتے توڑ کے بیٹھے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ پہلی محرم کو میں 313 بار یہ لکھ لوں اور زندگی میں برکت آ جائے گی، یہ خام خیالی ہے، سمجھنے کی چیزیں میرے دوستو۔ بڑی گہری بات آپ کے سامنے ایک دوستانہ انداز میں شیئر کر رہا ہوں، اس لیے وظیفہ اپنی جگہ صحیح ہے، چاہے تو کریں آپ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن میرے دوستو اپنی لائف پہ بھی نگاہ ڈالیں کہ ہماری لائف کہیں اللہ کو یا اللہ کے بندوں کو ناراض کرنے والی تو نہیں ہے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو نیک توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔